بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم۔ محترم صدر مجلس، مہمانان خصوصی، مشفق معلمین و معلمات اور میری پیاری دینی بہنوں، آج کے اس بابرکت محفل میں میرا موضوع سخن ہے غیبت کی مذمت۔ معاشرے کی مہلک بیماریوں میں سے ایک بیماری غیبت بھی ہے۔ غیبت یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کسی ایسی چیز کے ساتھ کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، اگرچہ اس کا بیان سچا ہے، اور اگر اس کا بیان جھوٹا ہے تو بہتان ہے۔ جیسا کہ مسلم کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما الغیبہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ قال ذکرک اخاک بما اکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہت۔ تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ صحابہ نے کہا اگر میرے بھائی میں بات پائی جاتی ہو تو؟ آپ نے فرمایا اگر اس میں بات پائی جاتی ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں بات نہیں پائی جاتی ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ معزز سامعین و سامعات، غیبت صرف زبان پر ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ ہاتھ، کان، آنکھ، زبان، اعضاء، قلم، آنکھوں سے اشارہ کرنا، عیب ڈھونڈنا اور غیبت کو غور سے سننا بھی غیبت ہے۔ یہ تمام صورت حرمت میں یکساں ہے۔ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے عام اہل ایمان کو مخاطب کر کے رب ذوالجلال نے سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم میں سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ غیبت ایک انسانیت، برا فعل اور ایک مہلک معاشرتی بیماری ہے۔ محبت کو نفرت میں اور دوستی کو دشمنی میں بدلنے اور سماج کی خوشگوار فضا کو مسموم کرنے کے لیے اس سے بڑا مؤثر شیطانی ہتھیار دوسرا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں اس کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ میری پیاری دینی بہنوں، غیبت کی سزائیں ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث میں روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ لوگ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ ابو داؤد کی ایک اور حدیث میں روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صفیہ کی بدصورتی کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ ایسی اور ایسی یعنی پست قد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک ایسی بات کہی ہے، اگر اس بات کو سمندر میں ملا دیا جائے تو اس کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ میری پیاری دینی بہنوں، غیبت کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کی عیوب کی تشہیر و تفضیح کی جائے۔ جس طرح غیبت کرنے والے لوگوں کی عیوب کا عام طور پر پھیلاتے ہیں، اسی طرح ان کے اس عمل کی نجاست و گندگی کی ہوا بھی دنیا میں پھیل کر لوگوں کو ان سے متنفر کرتی ہے۔ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم غیبت جیسی بری بیماری سے دور رہیں اور اسی طرح دنیا میں پھیلی ہوئی تمام برائیوں سے حد درجہ دور رہنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ
آخر میں اللہ عز و جل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا میں پھیلی ہوئی تمام برائیوں سے حفاظت فرما اور ہمیں ایک بہترین مومن بن کر دنیا میں زندگی گزارنے والے بنا، مرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس نصیب فرما، آمین ثم آمین، تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔